آخری نشستی گفتگو کو یاد نے وہ کیا بول دیں اچھا قرآن ایک بڑا معروف مشہور واقعہ حضرت سلیمان نبی دا جنہاں انسانہ تو علاوہ بھی دیگر مخلوقات تے حکومت کی تھی. محفل اور دربار لگیا حضرت سلیمان علیہ السلام ابن داؤد علیہ السلام دا، اور بات ہی ہو رہی کہ کوئی ایسا ہے جیڑا 900 میل دور ملک سبا وچ تخت بلقیس کے نیان ہے. ہن کوئی قصہ نہیں، کہانی نہیں، قرآن دی آیات. قرآن آدھا کہ جنات وچوں افریت ایک قسم ہے جنات دی طاقتور ہوندے ہیں باقی جنہاں نالوں. جنہاں وچوں افریت ایک آکھیا کہ اگر میں اجازت ہوئے تے جناب تخت تو اٹھ سن نہیں، یعنی دربار لگے ہو سی، دربار ختم ہونا تو پہلے میں ونج کے تخت جناب دی خدمت پیش کرے سا. نبی علیہ السلام فرمایا کہ نہیں، ای بہت دیر ہے، دربار ممکن ہے گھنٹہ 2 گھنٹے کوئی ہے جیڑا اس تو بھی جلدی آنا ہے. اور قرآن دا ایک اپنا مزاج ہے، قرآن گل کریندا اشارے نال، اشارہ ہوندا سیانے آستے. قرآن ادا قال الذی، پھر وہ بولیا لوگاں وچوں عندہ علم من الکتاب، جس کو کتاب وچوں تھوڑا جہا علم ہے، یا جسیں کتاب دا سارا نہیں ادھا بھی نہیں، جسیں الکتاب دا تھوڑا جہا علم ہے. پھر وہ بولیا، اس آکھیا کہ اگر میں اجازت ہوئے تے میں چشم زدن یعنی پلک جھپکنے میں ونج کے تخت گھنیا بھی ہو سا. جناب نے پلک جھپکی تو جس لے کھولی تو ویکھیا تخت بلقیس موجود ہے. ہن فاصلہ کتنا ہے؟ 900 میل دا. اور جس اس قوتیں طی الارض دن یعنی زمین طے کر وینا، اس قوت کا استعمال اس ہستی کیتا جس کا نام ہے آصف برخیہ وارثن سلیمان نبی دے، جو علی المرتضیٰ وارثن محمد مصطفیٰ بادشاہ دے خلیفہ بلا فصل. آصف برخیہ کوئی صحابی نہیں، کوئی کتابی نہیں، وارثن سلیمان علیہ السلام دے. ہن ای اس نبی دی طاقت ہے جیڑا کتاب دا تھوڑا جہا عندہ علم من الکتاب. ہن قرآن ایک بڑی واضح آیت ہے کہ رسول کو جس لئے لوگاں رسالت گواہ منگے نا، تو پاک رسول جیڑا حکم آیا خدا دی طرف قرآن ہے، قل کفا باللہ، تسی آکھو نہ لوگاں، اے رسول انہاں لوگاں آکھو قل کفا باللہ، سواڑے ہستے اللہ گواہ کافی ہے. ایک اللہ گواہ کافی ہے. شہیدم بینی و بینکم، سواڑے اور ساڑے درمیان ایک اللہ گواہ کافی ہے. ومن عندہ علم الکتاب، اور ایک او بندہ گواہ کافی ہے جس کو کتاب دا کل علم ہے. اتھ ہن من اللہ لیا. ہن کل علم والے دا بھی کوئی وارث ہو سی، کوئی جانشین ہو سی. وہ بھی ایک مختصر جا واقعہ. امام صادق علیہ السلام
سرکار سفر اور ایک قبیلہ اور اس سے کچھ لوگ ملے جڑے علم فلک تے علم فلکیات تے علم النجوم تے تصرف رکھتے. سرکار انہوں نے حال احوال کیتا اور پوچھا کہ سواڑے کو یہ علم کتنا پرانا. انہاں آکھیا کہ ساڑے کو نسل در نسل ہی علم آ رہا. امام علیہ السلام فرمایا تسی اس علم وچ یہ جڑا نجوم دا اور افلاک دا علم ہے کتنے پیڑے ہو, کتنے تاک ہو. انہاں آکھیا کہ اگر مہینے دا پینڈا ہوئے اسی اس اسلاف دے علم ہے استعمال کریے تو مسافت ہے مہینے دی جگہ تے اسی ہفتے وچ طے کر گئی نے. ہن جڑا جواب سرکار دیتا اس قرآن دی آیت نال اس کا بڑا گہرا ربط ہے کہ اتھے اندہ علم من الکتاب, جسیں کتاب وچوں تھوڑا جہا علم ہے. سرکار فرمایا تسی مہینے دی مسافت ہفتے طے کریں دے ہو. پھر سینے تے ہاتھ رکھیا. سرکار فرمایا عالم آل محمد دی خدا کی شان بڑائی ہے کہ کل عالمین ہے پلک جھپکنا تو پہلا بھی طے کروں گا. ایک عالم نہیں, کوئی 900 میل نہیں, ایک دنیا نہیں, کئی سیارے, پھر کئی ستارے, پھر کئی نظام شمسی, پھر کئی کہکشاواں جنہاں تسی گیلیکسیز آدھے ہو, انہاں دے مجموعے, پھر کئی انہاں دے کلسٹر, انہاں دے مجموعے, پھر مل کر نا ایک کائنات بن دی. یہ بھی احتمال ہے کہ ایک کائنات نہیں کئی کائناتاں. دین ساڑھا دا 18,000 عالمین. تو سرکار فرما رہے ہیں کہ پلک جھپکنا تو پہلے عالم آل محمد انہاں طے کر کا بھی میں. ایک ہے طی الارض جسیں تسی طی المکان آکھو, یعنی فاصلے طے کرنا. گڈی بھی فاصلے طے کریں دی. ایک ہوندہ طی الزمان, زمانے طے کرنا. اور انسان مثال تو سمجھیں دا اتھو ونجیے نا امریکہ یا اتھو لگے ونجو تسی کسی اور ملک جڑا کسی دوسرے بر اعظم وچ ہوئے, اگر نواں سال ہے ممکن ہے اتھے نویں سال دی یکم یعنی 1 جنوری آ چکی ہوئے, اور این ممکن ہے جس لئے تسی اس ملک وچ لو تو اتھے حالاں 31 یا 30 تاریخ ہوئے. یہ ہوندہ طی الزمان یعنی زمانے طے کرنا. بڑی چھوٹی جی مثال ہے, چند گھنٹیاں دا ہی فرق پوندا. اور سرکار رسالت مآب دا جڑا واقعہ معراج آلا یہ طی الزمان بھی ہے اور طی المکان بھی ہے, یعنی ٹائم اور سپیس دوہاں اس وچ سمجھایا گیا. اور ساڑھے اہل سنت برا لکھتے ہیں کہ سرکار اگر اسے سائنس دی روح نبی ویکھے وجہ کہ تیز ترین جڑی شے وہ روشنی ہے جس دی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ, فی گھنٹہ نہیں, فی سیکنڈ 3 لاکھ تقریباً کلومیٹر. اس رفتار نہ بھی اگر سرکار ونجنا نا تو کئی ارب نوری سال لائٹ ایئر جسے آدھے نا سرکار لگ ونجنا وینیاں تو پھر مردیاں اور اتنا ٹائم. ساڑھے اہل سنت برا آدھن کہ رسول جس لگے تو کنڈی ہلدی ہی پی, بستر گرم آیا تو وہ حالاں گرم ہی آیا تو سرکار مڑیا ہے. کیا خوبصورت بات ہے کہ روشنی جس ہے کئی ارب سال لائے انہاں زمان اور مکان طے کر. سرکار لمحے تو بھی پہلے وہ معراج بھی ہو گیا, 1.25 لاکھ انبیاء دی ملاقات بھی ہو گئی, ملائک نال تبادلہ خیال بھی ہو گیا, خدا نال راز و نیاز بھی ہو گیا, مڑیا بھی ہے. یہ جڑی وراثت ہے محمد و آل محمد دی, یہ وراثت در اصل وراثت انبیاء ہے.
وراثت اوسیہ ہے جڑی منتقل ہوئی ہے اور علم خدا دا اظہار اس خاندان دے ذریعے تو ہویا۔ ایک چھوٹا جا واقعہ امام جواد علیہ السلام دا سرکار دے دور وچ ایک شخص نام انہاں دا ہے غالباً علی ابن سعید۔ انہاں دن کہ ساں خبر ملی کہ ساڈے ملک یعنی عراق وچ سامرہ وچ ایک قیدی لایا گیا اور اس قیدی نبوت کا دعویٰ کیتا۔ انہاں اشتیاق ہویا کہ ملی اسے ون پہرے دارانہ اور افسرانہ ملاقات کر کے انہاں دے نال میل ملاپ کر کے قیدی تک پہنچ کے اسے ویکھیا، گفتگو ہوئی، نظر ہی آیا کہ کوئی سمجھدار آدمی ہے اور شک ہی گزریا کہ جڑا لوگاں الزام لایا وہ جھوٹا۔ ان آدن کہ میں سوال کیتا کہ سواڈا اصل ماجرا کی ہے، شام تو سواں قید کر کے اتھا کیوں آندا گیا؟ انہاں فرمایا کہ میں عبادت کریندا اس شام وچ ایک شہر ہے حلب، اتھا ایک مقام ہے راس الحسین جڑے ظاہراً جاندن، وہ مقام شام وچ کہ جتھے مولا حسین بادشاہ دا سر رکھیا گیا ہے، حسین راس الحسین حلب وچ ہے، کہ میں اس مقام تے عبادت کریندا اس۔ اور ایک دن عبادت دے دوران ایک ہستی آئی اور انہاں آکھیا کہ اٹھ میرے نال ٹر۔ میں اٹھیوس اور انہاں نال ایک یا دو قدم ٹریاں تو ویکھیا کہ شام نہیں اسی نجف آ گئے ہیں، کوفہ وچ آ گئے ہیں۔ اور سامنے مسجد کوفہ انہاں میرے پلے توجہ مبذول کی تھی، آکھیا اس مقام ہے جاننا؟ میں آکھیا جاننا مسجد کوفہ۔ پھر انہاں نماز ادا کی تھی، میں بھی انہاں پیچھے نماز پڑھی۔ پھر ان ایک یا دو قدم ٹرے اساں ویکھیا کہ مدینہ آ گیا۔ مدینہ وچ اساں سرکار رسالت مآب دی تربت دی زیارت کی تھی، انہاں دے پیچھے پھر نماز ادا کی تھی۔ پھر جناب کچھ قدم چلے تو مکہ آ گیا اور اساں بیت اللہ دا طواف کیتا، عمرہ ادا کیتا۔ اتو سرکار ایک یا دو قدم چائے تو میں ویکھیا کہ میں اسی جگہ تاں جتھوں ٹریا اس شام راس الحسین مقام تے اسی دوبارہ آ گئے اور وہ ہستی میری اکھیاں تو اوجل ہو گئی۔ ہن وہ قیدی دسیندا پیا کہ میرا سال گزر گیا اسی ترتیب وچ، پھر سال تو بعد میں اسی ہستی دی اسی مقام تے زیارت ہوئی۔ پھر ہی انہاں کوفہ یعنی نجف، مدینہ اور مکہ دی زیارات کرائیاں تے مکہ دی جسلے زیارت کرا رہے نا تو ہن میرے ذہن وچ آ گیا کہ انہاں تے میں شام پہنچا کے تے پھر کوئی نہیں لبنا۔ میں اتھے ہی آکھیا کہ اے او ہستی تیں اس ذات دا واسطہ جس تیں قدرت دیتی اپنا تعارف کرا۔ انہاں رخ پھیر کا آکھیا کہ میرا نام محمد ابن علی ابن موسیٰ رضا ہے، یعنی امام جواد ناویں امام۔ اور جس لئے ہوا تھا کہ میں لوگاں واقعہ دسیا تو یہ بات پھیل گئی، مشہور ہو گئی اور بالآخر حاکم تک گل پہنچی اور حاکم میں گرفتار کروا کے سامرہ بھیج چھوڑیا۔ انہیں جڑے راوین انہاں آکھیا تو صلاح دے نا، حاکم ہے ممکن ہے تینی بات سمجھ نہ آئی ہوئے، لوگ پیدن تو نبوت تا دعویٰ کیتا، یہ تا بڑا پر لطف واقعہ، تو یہ لکھ تا حاکم ہے چوا تین آزاد کر دے سی۔ اس تحریر کیتا قیدی واقعہ اور بھجوایا کہ پہنچایا اسے، جس لئے اس پڑھیا مذاق اڑایا۔ اس آکھیا جیڑی ہستی اسیں ایک ہی راتی وچ ایک ہی دن وچ کوفہ مدینہ تا مکہ گن گئی ہے، اسی ذات آکھنا کہ زندان چو کڈے۔
وہ جسلا جواب آیا تو ان دوئے بڑے پریشان ہوئے کہ ای تو وہ جواب ہے جڑا ساڑی توقع نہیں. بہرحال ان قیدی نہ ملاقات کر کے ٹر گئے. اگلے دن زندان دے قریب تو گزرے تھے اتھے شور بپا آیا کہ کل آلا نبوت تا دعوے دار نہیں پہ لبدا، نہ جیل بھجی ہوئی نہ دیوار شک ہے، لیکن وہ وچوں گم ہو گیا. تیّن مکان بھی تصرف محمد و آل محمد ہے، تیّو زمان بھی اناندہ ہی معجزہ. خدا دی کل صفات ظاہر ہونیاں محمد و آل محمد چو. خدا دیاں بے شمار صفتان اس تا پتہ ہی تاں لگیا جسلے اناندے چو ظاہر ہویاں. اناندہ کمال ہی ہے کہ انہاں اپنے خادمین اپنے عباد وچ انہاں صفات تقسیم کر دیتا، کیونکہ اناندی فضیلت چ لمحہ بلمحہ یہ بھی سمجھنا واسطے لفظ ہے. لمحہ اناندے نال تعلق نہیں رکھتا، اضافہ ہو رہا. ان اس مقام تا نہیں جس تا اے، ان اس مقام تو گزر گئے. اناندی ہون کی منزلت ہے صرف خدا جاندہ. ہون ای طی العرض اور ای جڑا نظام ہے اس دور وچ بھی ہوندا. دنیا دا جڑا جدید ترین نظام ہے اس وچ 100 منٹ درکار زمین دا چکر لاؤنا واسطے. کچھ ایسی سیٹلائٹس ہیں جڑی زمین دے گرد گھومدیاں جنہاں 90 منٹ چاہیے. ای ہن اور دنیا دا فاصلہ بھی کافی سارا. چکوال اتھو کتنا فاصلہ؟ 22 کلومیٹر. لاہور جڑی دنیا نا پوری ای ہے لگ بھگ 12,700 کچھ کلومیٹر. پوری دنیا دا جڑا ڈایا میٹر ہے نا، اور اس 12,700 طے کرنا واسطے اس سیارے ہیں، اس سیٹلائٹ ہیں 100 منٹ یا 90 منٹ درکار ہیں. ہن ای نظام ہو گیا سائنس دا. سائنس انسان ہے مدد کریں دی ہے حق سمجھنا واسطے جس سمجھ ہوت ہے. ہن جدید ترین نظام 100 یا 90 منٹ درکار. تے کوئی جڑا خدا دا نظام ہے اسے کوئی کچھ منٹ پہلو کرنا چاہیے. بابا جی سرکار تشریف فرمان پاک والین ولایت سرکار اور مصری خان آ گئے. انہوں نے آکھیا کہ لال شہباز قلندر دا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ. سرکار آکھیا کہ مصری خان جی بے شک کوئی شبہ نہیں، تسی کی آکھنا چاہتے ہو؟ مصری خان آکھیا ویکھو نا سرکار کہ خدا کل خطہ عرض لال شہباز واسطے 3 قدم رکھیا، یعنی 3 سیکنڈ 3 قدم وچ شہباز قلندر 12,700 کلومیٹر طے کر ویندن. سرکار فرمایا لال شہباز بہت وڈی ہستی، وڈے لوگن، انہاں دی کیا بات ہے. انہاں دے واسطے خدا 3 قدم رکھیا تو میں مسکین واسطے 2.5 قدم رکھیا. ہن 3 اگر تقسیم کریے نا تو 12,000 یعنی 4,000 کلومیٹر فی سیکنڈ دی رفتار نا سرکار طے کریں دن. اگر 2.5 تے تقسیم کریے تو تقریباً 5,000 بن دن. اور فقط ایک قول ہی نہیں، ریشم خان ایک سرکار دے مرید گزرین اور حالاں بھی موجود ہیں، انہاں واقعہ بیان کیتا کہ بارش اور موسم خراب. تو میں بابا جی سرکار دی ملاقات کی تھی. میں آکھیا سرکار موسم بڑا خراب ہے تو میں گھر کنج ویسا. سرکار فرمایا گھرہ دی صحت کرو ریشم خان جی، چاہے سجا کھبا نہیں ویکھنا. اور ریشم خان ٹرین چند قدم ٹرین پیدن کہ میں لگیا کہ میں کرسال نہیں،
میں اپنے گھر دے قریب کھلواڑے تا آ گیا اور پھر ویکھیا کہ میں واقعی گھر پہنچ گیا ای تیو زمان تیو المکان ای تمام وراثت ہے محمد و آل محمد دی انہاں دی کریمی ہے کہ انہاں اپنے عباد اپنے غلاماں اپنے فقیراں وچ اس پاک وراثت تقسیم کیتا تو صدقہ محمد و آل محمد مولا مشکل کشا سواڈی مشکلات و پریشانیاں دور فرمائے اور جڑیاں سواڈیاں حاجات و مناجات مولا اپنی بارگاہ مستجاب فرمائے ساڑے وارث کون و مکان دے پاک ظہور مالک تعجیل کرے اساں ساریاں پاک حسین ابن علی دی زیارت نصیب فرمائے اللہم صلی علی محمد و علی